خادم کو، ایک قادری کو جو حضور غوث پاک کا مرید ہے، جو ایک ولی کو، ولی ہے وہ، اور ولیوں کی مخالفت ہمیشہ ہوتی ہے، یہی تو اس کی صداقت ہے کہ یاد رکھو نبیوں اور ولیوں کی مخالف ہونا بھی ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بھی تو مخالفت ہوئی نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو پتہ ہے آپ ان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کیوں بولتے ہیں؟ نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں۔ کرم اللہ وجہہ کسی اور یار کے ساتھ تو یہ نہیں، نہ ابو بکر کے ساتھ، نہ عمر فاروق کے ساتھ، نہ عثمان غنی کے ساتھ، علی کے ساتھ کیوں یہ کرم اللہ وجہہ الکریم لکھا پڑھا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس وقت کے انہی مسلمانوں نے، یہی مسلمان جو یزیدی مسلمان تھے، جو یزیدیوں کے ساتھ تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو انہوں نے ایک لفظ مشہور کیا تھا، مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ علی کالے منہ والے کے، علی کالے منہ والے کے، علی کا منہ خاک میں مل جائے، علی کو وہ لوگ اس نام سے پکارتے تھے۔ مگر وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ارے طاہر القادری کیا بیچتا ہے؟ وہ بیچارہ غریب فقیر کیا بیچے گا؟ انہوں نے تو حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے تو اس کو بھی گالیاں دی، ان کو بھی برا کہا، ان کے چہرے مبارک سے نفرت کی، ان کے چہرے کو انہوں نے جناب علی غلط الفاظوں سے نوازا۔ اسی لیے جو عاشق تھے انہوں نے صرف علی، دنیا میں اور کوئی شخصیت ایسی نہیں، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی، صرف اور صرف حضرت علی کے نام کے ساتھ جو ان کے محبوب بندے تھے، جو ان کے عاشق تھے، جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا، یہ وہ کہتے تھے کہ ان کا منہ نعوذ باللہ کالا، ان کا منہ مٹی میں، ان کا فلاں، اور ان سے بدتر دنیا میں کوئی شخصیت نہیں ہے۔ تو ان کے جو عاشق اور چاہنے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یعنی ان کا چہرہ جو ہے اس پر، ان کے چہرے پر اللہ کا کرم اور نور اور مہربانی ہے۔ یہ ٹھلے ملے مولوی، ٹکے ٹکے کے میں بکنے والے مولوی، ٹکے ٹکے میں تو یہ فتوے دیتے ہیں۔ ارے ایک لفافہ 2-4 ہزار روپے کا ان کو دے دو، جو مرضی ان سے فتویٰ لے لو آپ۔ اسی لیے تو میں بھی ملا کہلانے سے ناراض ہوتا ہوں کہ میں ملا نہیں ہوں، میں فقیر ہوں، اور میری ہی اس سنت کے اوپر اس نے بھی یہ بولا، مجھے مولوی مت بولا کرو، مولوی سے مجھے نفرت ہے، میں فقیر ہوں، میں قادری ہوں، میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، میں اللہ کے احکام کی صحیح تشریح کرنے والا ہوں۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل کو میرے جیسے فقیر غریب گمنام سپاہی کے اوپر بھی یہ فتوے لگائیں گے کہ اس نے کیوں طاہر القادری کا ساتھ دے دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی یہ لوگ گالیوں سے نوازیں، مگر مجھے گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی کوئی مولوی مجھ سے اس بات پر بھاگ گئے ہیں۔ جب بھی میرے پاس آئے اور بات چیت چلی مختصراً تو وہ دم دبا کر بھاگ گئے اور انہوں نے بولے اس کو چھوڑو، یہ تو وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ ارے جو عالم اسلام کی بات کر رہا ہے، جو مسلمانوں کی بات کر رہا ہے، جو ملک سے یہ پیغام دے رہا ہے لوگوں کو، 4 دن 5 دن اور رات سردی میں، بارش میں، ٹھنڈی ہواؤں میں لوگ ہیٹر لگا کر ان کو سردی لگ رہی ہے، اور بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، شاباش ہے، یہ سارے جنتی ہیں، ان کا بچہ بچہ جنتی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ جی خود تو وہ اس میں بیٹھے تھے، کیا بولتے ہیں، بختر بند میں بیٹھے تھے، بختر بند تم نے دیا تھا ان کو، بختر بند ان عاشقوں نے دیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹھنڈ میں مریں گے، ہم برداشت کریں گے، ہم پر گولی چل جائے، ہم پر پانی پھینک دیں، ہم پر جو آنسو گیس پھینک دیں، مگر آپ کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ تم لوگوں نے دیا تھا ان کو، بختر بند تم نے دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں اور جنگ بدر میں انہوں نے کیا بختر بند گاڑی کھڑی کی تھی؟ ہاں کی تھی، کیوں نہیں کی تھی؟ اس وقت کا ٹائم تھا، جو حالات تھے، جو وقت تھا، ان کے عاشق ان کے چاروں طرف لگے ہوتے تھے اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے ٹیلے کے اوپر وہ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ کس نے یہ بول دیا کہ نہیں کرتے تھے؟ عاشقوں نے چھوڑا حضور کو؟ عاشقوں نے ان کے لیے الگ خیمہ بنایا اور اس خیمے کے چاروں طرف وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ہاں حضور جب اپنی مرضی سے نکل کر آتے تھے تو نکل کر آتے تھے اور تمام نشاندہی کرتے تھے، لیکن وہ زمانہ نہ پستول کا تھا، نہ راکٹ کا تھا، نہ گولی کا تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی، صرف تلوار کا تھا، اور تلوار کے لیے حضور کے جو